نہیں معلوم مولانا صاحب کون ہے، لیکن بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں اور جذبات میں آ کر کے کچھ عجیب طرح کی منطق انہوں نے پیش کی ہے. ذرا سماعت فرمائیں آپ حضرات بھی، چونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اسٹیٹس پر لگایا ہوا ہے، تو آپ بھی سماعت کر لیجئے، پھر اس کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. اسی نے شیر پڑھا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. مولانا نے بتا دیا اب پہلا نمبر کس کا کے اوپر وہ سالوں سے بحث چل رہی. نمبر پہلا کس کا ہے؟ سنو، ظلم کرنے میں مسلمانوں کا پہلا نمبر، طلاق دینے میں مسلمانوں کا پہلا نمبر، بیویوں پہ ظلم کرنے میں مسلمانوں کا پہلا نمبر، جہالت میں مسلمانوں کا پہلا نمبر، سود خوری میں مسلمانوں کا آج پہلا نمبر ہو چکا ہے جی. اور آگے بڑھیے، چندہ لینے میں مولوی صاحب کا پہلا نمبر، زکات خوری کرنے میں مولوی کا پہلا نمبر جی، جھوٹے فتوے دینے میں مولوی کا پہلا نمبر. ارے امت جو ہے جہالت میں پہلا نمبر حاصل کر چکی ہے، لیکن یہ مولویوں کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ کس صحابی کا پہلا نمبر ہے. میں بتاتا ہوا چلو کہ قبر کے اندر نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کا نمبر پہلا ہے، کس کا نمبر دوسرا ہے، کس کا نمبر تیسرا ہے، چوتھے پر کون ہے، محشر میں نہیں پوچھا جائے گا. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے جو مومنوں کی راہوں سے جدا چلا وہ جہنم کا حقدار ہے. یعنی اگر اتباع کرنا ہے تو مومنین کی جو راہ ہے اس راہ پر چلنا پڑے گا. تو یہ جو بحث چل رہی ہے یہ مولانا نے فتویٰ نہیں دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا چوتھا نمبر ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے. اور یہ قرآن مقدس تو مانتے ہی ہوں گے مولوی صاحب، کیونکہ جبہ قبہ بھی پہنے ہوئے، سر پر ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہے، تو قرآن مقدس تو مانتے ہی ہوں گے. تو قرآن مقدس تو کہہ رہا ہے کہ مومنین کی راہوں پر چلو، یعنی جو مومنوں کی راہیں اس راہ پر چلو. تو وہ راہ پر جو بھی مسلمان چلے گا وہ یہی کہے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پہلا ہے، کیونکہ 1400 سال سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین ہوئے ہیں ان سب کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پہلا ہے، مولا علی کا نمبر چوتھا ہے. بہرحال یہ ہو گئی بات. اب مولانا صاحب دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ پہلا نمبر پہ ہو گئے، وہ نمبر پر ہو گئے، وہ نمبر پر ہو گئے، مسلمانوں کی برائیوں کو گناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تو کچھ اس قسم کی بات ہوئی. معافی کے ساتھ کہوں گا کہ دیوبندی اور وہابیوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے مولویوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں ایسی ایسی گستاخیاں کی ہے، تو کہتے ہیں چھوڑو میاں، پہلے نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ کر لو، یہ سارے کام کرو، ان سب چکروں میں کیوں پڑے ہوئے ہو. اس قسم کی بات ہوئی تو آپ دیوبندی تو نہیں ہوں گے، آپ وہابی تو نہیں ہوں گے، آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو آپ کو مومنین کی راہوں پر چلنے کی ضرورت ہے. اب آئیے، انہوں نے ایک بات لاسٹ میں یہ کہی کہ حشر میں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کا پہلا نمبر ہے، اور پھر اس کے بعد کہا حشر میں بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کا پہلا نمبر ہے. مطلب یہ کہ جو چیز قبر میں پوچھی جائے گی اور حشر میں پوچھی جائے گی صرف اسی کے بارے میں یہ بات کرتے ہوں گے. تو قبر میں کیا پوچھا جائے گا کہ تھانوی کافر کیوں ہوا تھا؟ تو یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. تو پھر قبر میں جب یہ نہیں پوچھا جائے گا تو یہ عقیدہ تو آپ بھی بتاتے ہیں. اور اسی طرح کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ گنگوہی نانوتوی امبیٹوی نے کیا گستاخی کی تھی؟ تو یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا. تو پھر یہ سب بھی تو آپ بھی بتاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ضروریات دین ہے اس لیے لوگوں کو بتانا بے حد ضروری ہے. اسی طرح ضروریات اہل سنت میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، تو یہ بتانا ضروری ہے. اب قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، حشر میں نہیں پوچھا جائے گا، عجیب طرح کی بات ہے. تو اگر پوچھنا ہی ہے تو پوچھا تو یہ بھی نہیں جائے گا کہ علی کہاں پیدا ہوئے تھے، پھر اس پر بحث مباحثہ اور دن رات اس پر تقریریں کیوں ہو رہی ہے؟ بتانا ضروری ہے نا. حضرت مولا علی کے بارے میں پوچھا تو یہ بھی نہیں جائے گا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فاتح خیبر تھے یا نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اس پر بھی تقریر ہو رہی ہے، مولانا نے کبھی اس پر تو اعتراض نہیں کیا. پوچھا تو یہ بھی نہیں جائے گا کہ حضرت مولا کائنات حسدین کریمین کے والد صاحب ہے یا نہیں، لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا. تو لیکن مولانا صاحب بتاتے تو ہوں گے، تقریر کے اندر بھی بتاتے ہوں گے، اہل بیت اطہار کی جب شان بیان کرتے ہوں گے تو ہم بھی بتاتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہوں گے. تو پوچھا تو یہ بھی نہیں جائے گا. پوچھا تو یہ بھی نہیں جائے گا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت مسجد میں ہوئی تھی یا نہیں اور کس وقت ہوئی تھی، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، نہ قبر میں نہ حشر میں. تو یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. ہاں پوچھا یہ جائے گا کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے کہ نہیں، تو بے شک ہم کرتے ہیں. اور پوچھا یہ جائے گا کہ تم حضرات صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے یا نہیں، تو بے شک ہم کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے. تو یہ اگر پوچھا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ پوچھا جائے گا. تو یہ ایسی تو بہت ساری چیزیں جو نہیں پوچھی جائے گی، تو پھر مولانا صاحب تقریر تو کرتے ہی نہیں ہوں گے نا دوسری چیزوں پر. عجیب طرح کی منطق ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک عجیب منطق بنا کر رکھی ہوئی ہے. ارے بھائی، جو عقیدہ اہل سنت ہے اور عقیدہ ضروریات دین ہے، یہ سب چیزیں تو عوام کو بتانا پڑے گی نا. تو اس پر تو چلنا پڑے گا نا. آپ کہتے ہیں مولانا نے فتویٰ دیا،
بتائیے مولانا فتویٰ دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین کی راہ سے جدا نہ چلو، مومنین کی راہ سے جدا چلنے والوں کو جہنم کا مزدہ ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کہہ رہے ہیں مولانا فتویٰ دے رہا ہے، تو بتائیے آپ کی بات مانیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مومنین کی راہ سے جدا نہیں چلنا ہے۔ تو مومنوں کی راہ 1400 سال سے یہی ہے کہ پہلا نمبر اگر کوئی پوچھے گا تو ہم یہی بتائیں گے کہ مولا حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، اور کوئی پوچھے گا اس کے بعد تو ہم کہیں گے فاروق اعظم کا، اس کے بعد تو ہم کہیں گے عثمان غنی کا، اور اس کے بعد تو ہم کہیں گے مولا علی کا۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، اس کا بتانا بھی ضروری ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے۔